الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں عبادات میں، نمونہ ہے معاملات میں، نمونہ ہے اخلاقیات میں، نمونہ ہے گھریلو زندگی میں۔ ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک ذرائع آمدنی، خرید و فروخت کے اصول، تاکہ ہم زندگی گزارنے کے جو ضروری ذرائع ہیں ان کے متعلق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھ سکیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تقسیم کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ نماز، روزہ، طہارت وغیرہ میں تو سنت پر عمل کرتے ہیں، مگر خرید و فروخت، مارکیٹنگ کے اصول، بازار کے معاملات، لین دین، کاروبار وغیرہ، حالانکہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی رہنمائی دی، مگر اس کے لیے ہم بہت کم تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو ہر جگہ اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب البیوع، خرید و فروخت، مارکیٹنگ وغیرہ کے اصول سنت کی روشنی میں یہ ایک بہت اہم چیپٹر ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا کہ اس چیپٹر کا نہ تذکرہ ہوتا ہے، نہ پڑھنے والے اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور نہ ہی پڑھانے والے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ مارکیٹنگ کے جو موجودہ اصول ہیں اس سے خود لوگ بہت کم واقف ہیں، تو جو چیز یہاں پڑھتے ہیں اس کو اپلائی کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے ان کو، اس لیے شاید اس میں توجہ نہیں دیتے۔ جبکہ اس وقت عالمی یونیورسٹیوں میں اسلامی فائنانس وغیرہ کا جو شعبہ قائم کیا جا رہا ہے، اس میں مسلمان طلباء کے ساتھ اچھی خاصی تعداد خود غیر مسلم طلباء کی ہے، جو حدیث کا یہ چیپٹر بہتر انداز سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ حرام اور حلال کے باؤنڈریز کیا ہیں، حدود کیا ہیں، کہاں کوئی چیز جا کر جائز ہوتی ہے، کہاں ناجائز ہوتی ہے۔ تو آئیے حدیث کی یہ کتاب بلوغ المرام، جس کا ہم تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی دوسری جلد، اس میں کتاب البیوع، خرید و فروخت، کاروبار وغیرہ کے جو اسلامی اصول ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آپ کاروبار میں نہ جھوٹ بولیں، نہ دھوکہ دیں، اور نہ کسی کی استغلال کریں، یعنی ایکسپلائٹیشن، کہ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ضرورت مند ہے، اب آپ اس کی چیز کو خریدنے کے لیے مارکیٹ ویلیو سے گھٹا دیتے ہیں۔ اس کو کار ہے اس کے پاس، اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی، اب وہ فوری گاڑی بیچنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ وہ گاڑی کی اصل قیمت ہے 1,00,000 روپے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بہن کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل کو لے جانا ہے، اس کو فوری کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب 1,00,000 کی گاڑی آپ کو معلوم ہے ایوریج اس کی قیمت ہے، آپ کہتے ہیں میں 50,000 دوں گا کیش، بس لینا ہے تو لو نہیں تو جاؤ۔ اب وہ بیچارہ مجبور ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جو مسئلہ ہے اسے بھی معلوم ہے کہ یہ 1,00,000 کی گاڑی ہے، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ بہن مر رہی ہے، ورنہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کرتے، اندر علاج نہیں ہوگا، فوری طور پر اس کو پیسہ چاہیے، تو آپ اس کی قیمت جو ہے اتنی گھٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 50,000۔ شریعت اس کو درست نہیں سمجھتی کہ آپ اس کی ایک مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ البتہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے 50,000 لے لیجئے، علاج کروائیے اور بعد میں پیمنٹ کیجئے، یا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کی قیمت سمجھیے کہ 1,00,000 ہے، تو میں اس وقت 50,000 آپ کو دوں گا اور باقی کی قیمت میں بعد میں دوں گا، تاکہ اسے بھی نقصان نہ ہو، آپ کو بھی نقصان نہ ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض چیزیں 19-20 کے فرق کے ساتھ آپ بیچتے ہیں، 1,00,000 کی چیز ہے لیکن آپ کو کوئک سیل کرنا ہے، آپ 90,000 میں بیچ رہے ہیں، یہ چیز غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ خود بیچ رہے ہیں اس قیمت میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1,00,000 یعنی 10,000 کے لیے ہو سکتا ہے 2 ہفتے انتظار کرنا پڑے، تو اس کے بجائے بہتر ہے کہ ابھی کسٹمر آیا ہوا ہے اور وہ 90 تک آفر کر رہا ہے تو میں اس کو دے دوں، یہ دونوں کی ضرورت ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن
ناجائز کسی پر زیادتی کرنا یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح کچھ چیزوں کی فروخت اس کو بھی منع کیا گیا، جیسے اس سے پہلے بعض چیزیں آئی، اور اسی طرح اس حدیث میں کہا گیا، کسی نے یہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، سألت جابرا عن ثمن السنور والکلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں حضرت جابر، ان سے ایک بار پوچھا گیا کہ بلاور جو ہوتا ہے نا میل بلی کا، تو یہ بلہ جو ہے اس کی قیمت کیسی ہے؟ خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، میں بلیوں کی دکان کھول لوں مثلا، تو یہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یا اسی طرح کتوں کا کاروبار شروع کروں اور کتوں کی بزنس کرنے لگ جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فقال زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ منع کا مطلب یہ کہ ڈانٹ پلائی اس کو، اور نبی کے ڈانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کے بجائے کوئی اور کاروبار آپ کر لیں، کیونکہ خواہ بلیوں کو پال کے رکھیں، کتوں کو پال کر رکھیں اور اسی کا کام شروع کر دیے، اسی کا کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ چیز اس طرح کی اتنی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند اس معنی میں کیا کہ پوچھنے والے کو آپ نے ڈانٹ پلائی۔ اگر یہ صحیح چیز ہوتی تو آپ کہتے کہ ہاں کر لو، تو اس سے معلوم ہوا یہ چیز بھی خرید و فروخت یا آمدنی کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اب آپ اسی طرح سے دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ بازی، گیمبلنگ، لاٹری، جوا، اس کو بھی منع فرمایا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اپنے اپنے طریقے تھے، مثلا وہ کیا طریقہ کرتے تھے، کبھی ایسے ہوتا دور ٹھہر کر کپڑا سامنے رکھ دیتے، مختلف تھان کپڑوں کے سامنے رکھ دیے، اور کہتے کہ آنکھ بند کر کے کنکری پھینکو، جس تھان پہ کنکری تمہاری پڑ گئی وہ تمہاری ہے، اس کی قیمت پہلے لے لیتے۔ اب وہ آدمی جو ہے اس کی قسمت کی بات ہے کہ اب وہ آنکھ بند کر کے پھینکا، وول پہ گری، کاٹن پہ گری، یا جو ہے نائلان پہ گری، کس پہ گری، تو اس حساب سے وہ اس کی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 10 روپے کی تھی، 100 روپیہ آپ پہلے ہی لے لیے اس سے، تو 90 روپیز اس کے کیا ہوئے؟ نقصان ہو گیا۔ یا کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیے 10 روپے اور آپ آنکھ بند کر کے صحیح نشانے پہ ایسے مارے کہ 100 روپے کا جو تھان ہے اس پہ گری کنکری، تو 90 روپیز آپ کو بلا وجہ کے، اور وہ جو اصل مالک ہے اس کو 90 روپے کا نقصان ہوا۔ تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کھلا کاروبار کرو، کپڑا بتاؤ، کوالٹی بتاؤ، وہ پسند آ رہا ہے تو وہ لے لے گا، نہیں پسند آ رہا تو چھوڑ دے گا۔ یہ کیا آنکھ بند کر کے ہاتھ رکھ دو، آنکھ بند کر کے کنکری پھینک دو، یہ کیوں؟ جب بیچنا ہے تو بھاؤ صحیح کرو اور سیمپل صحیح بتاؤ، اس میں دھوکہ بازی مت کرو۔ اور اسی طرح سے کبھی ایسے ہوتا تھا کوئی چیز بیچنا چاہتے تھے تو بڑے چکر کرتے تھے، مثلا بکری بیچ رہے ہیں، 2 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے تھے، جب دودھ نہ نکالیں 2 دن تک تو کیا دکھائی دے گا؟ بکری جو ہے بڑی ہیلتھی ہے، دودھ والی ہے، اور اس کو دیکھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس کا دودھ کتنا نکلے گا، حالانکہ وہ 2 دن سے چھوڑ دیا ہے ویسے ہی۔ اب وہ آپ قیمت زیادہ دے کر لے لیے، اور گھر آنے کے بعد آپ پہلی بار دودھ نکالے 2 گلاس نکل گیا، پھر دوسرے دن آپ نکالنا چاہے تو کتنا نکلا؟ پاؤ گلاس۔ تو اب وہ آدمی تو دھوکا ہو گیا نا، اس کو وہ سمجھا 2 گلاس دودھ دیتی ہے اور وہ دینے والی کتنی تھی؟ آدھا گلاس۔ تو آپ نے 2 دن کا اس میں روک کر رکھا تھا تاکہ کسٹمر آئے تو دیکھے۔ اب تو گوشت کے اندر، چوزوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے نا، پانی مارتے ہیں، اور وہ ہیلتھ کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے اور دوسرے اعتبار سے بھی غلط ہے، صرف وزن بڑھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں عام طور پہ یہ میٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ویسے ہی سیل کریں، جتنے پیس کو ہم سمجھیے کہ 500 روپے میں بیچ سکتے ہیں، تھوڑا سا پانی انہیں ماریں گے تو اسی پیس کو ہم 600 روپے میں بیچ سکتے ہیں، وزن بڑھ جائے گا اس کا، تو کسٹمر کا گھاٹا ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا میں گوشت خرید رہا ہوں اور آپ گوشت میں پانی ڈال کے بیچ رہے ہیں اس کو۔ یہی بات دودھ میں پانی ڈال کر بیچنے کی ہے کہ 50% دودھ 50% پانی، تو اب 50% پانی ہے اور وہ پیمنٹ کیا کر رہا ہے؟ اس کی دودھ کی پیمنٹ کر رہا ہے، تو یہ دھوکہ ہو گیا کسٹمر کے لیے۔ بھلے آپ 2 روپے زیادہ لیں، 5 روپے زیادہ لیں، لیکن پانی مکس نہ کریں، پورا جو امانت داری سے، دیانت داری سے جو دودھ ہے وہی اس کو دیں۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کو یہ اس طرح مکس کرنا پڑا تو آپ بتا دیں، جیسے عام طور پہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں پرسنٹیج بھی لکھا ہوتا ہے۔ آج کل نئی مارکیٹنگ میں یہاں پر بھی جو اسٹینڈرڈ بعض دکانیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرسنٹیج لکھا ہوا ہے کہ اس میں کتنے % پانی ہے، کتنے % جوس ہے،
کتنے پرسنٹ اس میں شوگر ہے، کیا کیا چیزیں، پرسنٹیج کے حساب سے۔ تو یہ موجودہ مارکیٹنگ کے اصول ہیں، عام طور پہ ہر جگہ یہ چلتا ہے۔ جو بڑی اسٹینڈرڈ کمپنیاں ہیں وہ آپ دیکھیں گے فوری وہ بتا دیں گے کہ اس میں یہ اتنے پرسنٹ ہے، تو آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ بسکٹ خریدنے کے لیے گئے، اس پہ لکھا ہوا ہے کاجو کی بسکٹ، اور وہ پورے بسکٹ میں ایک کاجو کا دانہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن بیچ رہا ہے اس طرح کے جیسے پوری بسکٹ ہی کاجو کی بنی ہوئی ہے۔ اب خریدنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں، بسکٹ وہ جو کاجو میں بھری ہوئی ہے، اور وہ پورا پیکٹ میں شاید ایک یا دو دانے پڑے ہوئے ہوں گے، تو یہ دھوکے کی قسم ہے۔ اب دیکھیے موجودہ مارکیٹنگ میں بھی اس کو دھوکہ تسلیم کیا گیا، اس لیے اب یہ کہتے ہیں کہ پہلے لکھ دو اس کے اندر کون سی چیز ڈالے تو کتنی ڈالے ہیں، تاکہ کسٹمر کو جو ہے اس میں دھوکہ نہ ہو۔ تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحساد وعن بیع الغرر، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر بھاؤ تاؤ طے کرنا اور دھوکے کے ذریعے سے طے کرنا، یہ دونوں چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، کیونکہ یہ دونوں چیزوں سے خریدار کے لیے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز خریدار کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے وہ سب چیزوں سے شریعت ہمیں روکتی ہے۔ جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں کلیئر اس کا بھاؤ طے کر لیں۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے جس کو شریعت بہت اہمیت دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی بھاؤ کرنے کے لیے گئے، آپ کو چیز پسند آ گئی اور آپ نے جو ہے کچھ پیسے دے دیے اس کو کہ بھئی یہ 100 روپیہ آپ رکھ لیجئے اور میں پیسے گھر سے لے آؤں گا تو باقی پیسے دے دوں گا، تو وہ ڈپازٹ ہو گئی۔ اب جب آپ گھر سے لائیں گے تو باقی پیسے اس کو ادا کر کے وہ چیز لے جائیں گے، یہ تو ٹھیک ہے۔ مگر اب موجودہ مارکیٹنگ میں کچھ لوگوں نے اس میں تھوڑی گڑبڑ کی ہے، اور وہ گڑبڑ کیا کی گئی؟ گڑبڑ اس طرح سے کی گئی کہ اگر آپ کو جو ڈپازٹ کی رقم دیتے ہیں، مثلا ایک زمین اچھی بک رہی ہے، پلاٹ، اس کے لیے قیمت طے ہو گئی 80 لاکھ، آپ کے پاس 5 لاکھ اس کو دے دیتے ہیں۔ 5 لاکھ قیمت دینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ باقی میں 75 لاکھ بعد میں دوں گا۔ اگر بعد میں آپ نہ دے سکے تو کیا کرتا ہے وہ ڈپازٹ؟ وہ خود اس کا ہو گیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ وہ ڈپازٹ کیوں لے رہا ہے، آپ کے 5 لاکھ کا نقصان کیوں کر رہا ہے وہ؟ یہ اور اس طرح کے مسائل کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نہ خریدار کو نقصان ہو نہ بیچنے والے کو نقصان ہو، وہ جائز نفع اپنا کمائے، اور خریدار کو بھی جو چیز وہ خرید رہا ہے، جس کی وہ قیمت دے رہا ہے، وہ چیز اس کو صحیح حالت میں ملے۔ اگر یہ مارکیٹ کے موجودہ اصول میں اس قانون کو اپنایا جائے تو کئی لوگ راحت کا سانس لیں گے کہ ہمیں معلوم ہوگا دودھ خرید رہا ہوں تو یہ کیسا ہے، ہمیں معلوم ہوگا کہ میں کھانے پینے کی چیز خرید رہا ہوں تو یہ کیسا ہے، کپڑا خرید رہا ہوں تو یہ کیسا ہے۔ اس میں دھوکے کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن آپ بتائیں کچھ، دیں کچھ، پیسے کسی چیز کے لیں لیکن سپلائی کوئی اور چیز کریں، تو اس کی وجہ سے دونوں کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ چیز شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی۔ اب اسی سے میں نے ایک بات کی تھی کہ آپ ڈپازٹ کوئی چیز رکھتے ہیں، ڈپازٹ رکھنے کے بعد اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ آدمی نہیں خرید سکا، تو آپ اس کی ڈپازٹ کو ہڑپ کیوں کر رہے ہیں؟ 5 لاکھ روپیہ اس نے دیا، 80 لاکھ کا سودا طے ہوا تھا، اور وہ 75 لاکھ کا انتظام نہیں کر سکا، تو آپ 5 لاکھ اس کے دبا دیے، تو اب وہ بیچارے کا تو نقصان ہو گیا۔ شریعت صرف اتنی گنجائش دیتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ڈپازٹ کے طور پہ رکھی تھی اور اس کی وجہ سے اس کو کچھ نقصان ہوا، ایڈورٹائزمنٹ کا نقصان ہوا یا جو ہے ایڈمنسٹریشن کا کچھ نقصان ہوا، تو وہ نقصان آپ کی وجہ سے ہوا، اتنا وہ لے سکتا ہے، 5 لاکھ نہیں لے سکتا۔ 5 لاکھ میں سے سمجھ لیجئے کہ اس کا 5,000 کا نقصان ہو گیا، تو وہ 5,000 تو لیتا ہے، وہ عقل میں بھی بات آتی ہے کہ جو ہے نا آپ کے انتظار کی وجہ سے اس کو 5,000 کا نقصان ہوا، لیکن پورے کے پورے ڈپازٹ لے لینا، پورے کے پورے پیسے ہڑپ کر جانا، تو اس میں کسٹمر کا نقصان ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ یہ کسٹمر کو تم اس طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں میں منافست کا ایک جذبہ ہوتا ہے، کمپٹیشن، تو شریعت اس کو بھی ریکگنائز کرتی ہے۔ تو کمپٹیشن کا جذبہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں گئے، کہیں سے کوئی چیز خریدی اور اس سے بھاؤ کیا کہ یہ چیز کتنے کی ہے، اس نے کہا کہ مثلا 1,000 پاؤنڈ کی، $1,000 کی ہے۔ $1,000 کا آپ نے سودا لے کر اسی دکان پر ٹھہر کر ایک اور کسٹمر کو 1,500 میں بیچتے ہیں یا 1,100 میں بیچتے ہیں،
آپ کے لیے شرعی طور پہ تو جائز ہے، کیونکہ آپ خریدار ہو گئے، پیمنٹ کر دی تو چیز آپ کی ہو گئی۔ اگر آپ دوسرے کو بیچ رہے ہیں 1100 میں تو آپ کو جائز ہے، مگر شریعت اس کا بھی خیال رکھتی ہے کہ اس کے فیلنگ جذبات کو ٹھیس پہنچے گی دکاندار کے، تو وہاں مت بیچو اس کو۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس دکاندار سے آپ خرید لیں، اگر کوئی کسٹمر جو قیمت آپ نے پے کی ہے اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، گھر چلے جائیے یا دکان بدل دیجئے، جگہ بدل دیجئے، پھر آپ اس کو دیجئے۔ ورنہ وہ دکاندار کو فیلنگ ہوگی نا، اگر میں تھوڑا سا انتظار کرتا تو 1000 کی جگہ 1100 مجھے ملتے، اب اس سے آپس میں برائی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے دل کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، آپ کا بھی نقصان نہ ہو۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ایک سے لے کر دوسرے کو بیچیں گے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، مگر اس میں خیال کس بات کا رکھیں؟ دوسروں کو ہرٹ نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے۔ اب وہ تکلیف سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جب اس کو دکان سے لے لیں تو وہ جگہ بدل دیجئے، تاکہ وہ کاروباری جو دکاندار ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہو جائے، آپ جا کر دوسری جگہ اپنا کام کرتے رہیے، جو نفع آیا وہ آپ کا نفع ہوگا۔ اس طرح تو جائز ہے۔ جیسے ایک موقع پر ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ گئے بازار میں، اور جانے کے بعد انہوں نے ایک سودا خریدا، کرنے کے بعد اتفاق سے ایک کسٹمر آ گیا، اس کو انہوں نے زیادہ قیمت میں بیچنے کا ارادہ کیا، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی مجھے پیچھے سے پکڑ رہا ہے۔ پلٹ کر میں دیکھا فَإِذًا هُوَ زید بن ثابت، ایک مشہور دوسرے صحابی ہیں زید بن ثابت، وہ آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیے پیچھے سے۔ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ رَحْلِكَ، یعنی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جہاں سے آپ خریدیں وہیں ٹھہر کر بیچ دیں، تو دکاندار کو تکلیف ہوگی، جگہ بدل دیجئے، گھر چلے جائیے یا اپنے ٹینٹ میں چلے جائیے، دوسری جگہ جائیے، اس کے بعد آپ سیل کیجئے تاکہ یہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے اور اس کی وجہ سے لڑائی وغیرہ نہ ہو۔ یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں، دیکھتے رہیے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا تاکہ ہم بہتر اصول پر کاروبار بھی کریں، اس کے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اور ایک اس سلسلے میں یہ بھی بات ہے کہ کبھی جھوٹی بولی لگاتے ہیں، اور بعض شہروں میں تو یہ عام ہے، حراج خانوں میں، ایکشن کی جگہوں پر جھوٹی بولی لگانے والے، کسٹمر کو دھوکہ دینے والے، شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ ناجائز، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، کھلا دھوکہ ہے۔ کیسے کھلا دھوکہ ہے؟ کہ مثلاً ایک آدمی کوئی بھی بولی لگاتا ہے، یہ ٹوکری جو ہے 5 روپے کی ہے، لوگ اس پہ بھاؤ نہیں لگاتے، کوئی بولی نہیں لگاتا، ان کے اپنے چھوڑے ہوئے کچھ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں لگتا ہے کسٹمر ہیں، مگر کسٹمر نہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ہے خواہ مخواہ کے بولی لگاتے ہیں 5، تو وہ 10 کہے گا، وہ 15 کہے گا، وہ 20 کہے گا۔ اب جب 4 آدمی اس طرح کہیں گے تو جو صحیح خریدار ہے وہ بھی دھوکے میں آ جائے گا، وہ پھر ہاتھ کھڑا کرتا ہے، جب وہ ہاتھ کھڑا کرے تو وہ جو حراج کرنے والا ہے وہ کہتا ہے اچھا فائنل اس کو دے دو۔ مطلب وہ پہلے 3 لوگوں نے جو بولی لگائی تھی وہ خریدنے کے لیے نہیں لگائی، وہ دھوکہ دینے کے لیے لگائی۔ اور یہ حراج خانوں میں بہت ہوتا ہے کہ آپ جائیں، جھوٹی بولی لگانے والے بہت ہوتے ہیں تاکہ کسٹمر کو دھوکہ ملے۔ اور بعض جگہوں پر وہ کمپٹیشن کی نوبت آ جاتی ہے کہ اب وہ 100 کہہ رہا ہے، وہ 110 کہے گا، وہ پھر 120 لگائے گا، وہ 140، 150، ایسے چلتے چلتے جب ہائی قیمت آتی ہے یہ رک جائے گا، کیونکہ یہ تو اس کو پھنسانا چاہتا ہے، تو وہاں جا کر وہ رک جائے گا، وہ بیچارہ جو 100 کی چیز 150 میں خریدے گا۔ تو شریعت میں یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ بازی سے قیمت بڑھانے کو منع فرمایا کہ اس طرح سے قیمت بڑھاؤ جس سے دیکھنے والے سننے والوں کو دھوکہ ہو اور خریدنا مقصد نہیں ہوتا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ شریعت میں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کا کوئی یہاں سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے، جی بہت ساری چیزیں جس سے منع کیا گیا آپ اس کو آبزرو بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آپ کون پوچھ؟ آج کل مارکیٹ میں کچھ کمپنی ایسی آئی ہوئی ہیں جو کہ مختلف اشیاء جو ان کے پاس ہے اس میں پبلک کا پیسہ انویسٹ کرواتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ سونا ہے، ٹیکسٹائل ہے اور دوسری اشیاء ہیں۔ تو ایک مخصوص رقم جو ہوتی ہے، جیسے لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے، آپ ان کو دیجئے اور آپ کو اس پیسے کے بیس پہ آپ کو منتھلی وہ کچھ پیسہ آپ کو دیں گے، مثلا 2000 یا 4000، وہ پیسے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو طے شدہ رقم جو دیتے ہیں مہینے میں، وہ
تو اسلام کے نقطہ نظر سے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ موجودہ مارکیٹنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کچھ رقم، انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو مقررہ ایک رقم دیتے ہیں، ہر مہینہ آپ کو سمجھ لیجئے 5,000 ہم دیتے رہیں گے، سال کے بعد حساب کریں گے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں دیکھیے ایک کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ سال ہونے کے بعد وہ پھر پراپر حساب کریں، اس میں چیک کریں کہ نفع آیا یا نقصان آیا، یا جتنی پیمنٹ کی گئی نفع اتنا ہی تھا یا اس سے کم تھا یا اس سے زیادہ تھا۔ اگر وہ پورا کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہا ہے وہ اس کو دیں گے، یہ جائز ہوگا، یا جو کچھ کم ہو گیا اس سے کٹوتی کریں گے تو ٹھیک ہے، یہ نفع اور نقصان دونوں میں آپ شامل ہو گئے۔ لیکن اگر وہ صرف فکس آپ کو رقم دے رہا ہے اور اس سے نہ کٹوتی ہوتی نہ زیادہ ہوتا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اکثر کمپنیاں عام طور پہ لم سم دے دیتی ہیں حساب کو آسان رکھنے کے لیے، کہ آپ نے چونکہ 5 لاکھ انویسٹمنٹ کیے ہیں تو مہینہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں 5,000 روپیہ، سال ہونے کے بعد ہم حساب کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا ملتا ہے، یا جو کچھ دیا اس سے ریڈیوس کیا جائے۔ تو یہ کنڈیشنل ہوتا ہے، اگر کنڈیشن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فکس دیتے رہیں گے تو یہ غلط ہے، کیونکہ کاروبار میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نفع زیادہ ہو یا نفع کم ہو، یہ دونوں کے احتمال ہیں، تو اسی حساب سے کر سکتے ہیں آپ۔ جی آپ شیخ، بہت سے لوگ اپنے کاروبار میں اپنے بچوں کو ساتھ میں لگا لیتے ہیں، تو وہ کہاں تک صحیح ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اپنے جو بچہ ہے 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، اس سے ہم کام کرائیں؟ بہت سارے لوگ کاروبار میں اپنے بچوں کو بھی شامل کرتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچے، تو کہاں تک وہ درست ہے؟ تو بنیادی طور پہ اگر بچے کو آپ حصے دار بنانا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں مثلا 3 افراد ہیں اور تینوں کو آپ کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں تو تینوں کو بھی لگا سکتے ہیں، منع نہیں کیا گیا۔ لیکن عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے کرتے ہیں، وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اس لیے کہ جتنے اس کے جو ہے شیئر ہولڈرز ہوں گے، وہ لمیٹڈ کمپنی اتنی بڑھتی جائے گی، پھر اس کا ٹیکس اور دوسری چیزیں اسی حساب سے اس پر فرق آتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس مقصد کے لیے بھی مختلف پارٹنر بناتے ہیں، اور کبھی ایسے پارٹنر بناتے ہیں جن کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کمپنی کے پارٹنر ہیں، کیونکہ وہ سارے کا سارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے، حقیقت میں اس کو دینا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ جھوٹ اور تھوڑا سا فریب کا انداز ہے، لیکن جنرلی اگر کوئی اپنے اچھے مقصد کے لیے اپنی بچوں کو یا بیوی کے نام اپنے کاروبار منتقل کرتا ہے، یا اس کو آدھا دیتا ہے، یا بچوں کو پاؤ دے دیتا ہے، یا بعد میں اس کو شامل کرنے کے لیے ان کو ساتھ ملاتا ہے، تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، مگر اس کے لیے اصول ہے کہ ساری چیزیں طے ہوں، کہ معاملات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ سب چیزیں طے ہوں۔ طے ہونے کا مطلب کس کا حصہ کتنا ہوگا، کون کیا کام کرے گا، پھر کیسے ہم تقسیم کریں گے، یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں تاکہ کام شروع کرنے کے بعد آپس میں جھگڑے کی بات نہ ہو۔ جی، تو دیکھتے رہیے یہ پروگرام ہمارا مزید سوالات کے ساتھ، اور بیوع سے متعلق خرید و فروخت، معاملات، کاروبار میں شریعت کیا ہدایات دیتی ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے آئندہ لیکچر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.